الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ ماشاء اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے یقیناً یہ وقت تقریر سننے اور تقریر سنانے کا نہیں، سونے کا ہے۔ آپ بھی مغرب کے بعد سے بیٹھے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریر ختم کرنے کے بعد میں آپ کے کاندھے ہلا ہلا کے آپ کو جگاؤں کہ تقریر ختم ہو گئی ہے، گھروں کو چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، مجھے مولانا سیف اللہ خالد نے کہا کہ تم میرے بڑے بھائی ہو، اور سلوک میرے ساتھ بالکل وہی کیا کہ بڑے بھائی نے پلاٹ پہ مکان بنا لیا،
چھوٹے بھائی سے کہا چھت سے لے کے آسمان تک اب جگہ تیری۔ چند منٹوں میں صرف ایک مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تمام مسلک کے لوگ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ اس بات میں ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب کلمے میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق آگے مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ وہ مطمئن ہے کہ ہم نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، روزہ بھی اسی کے نام کا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی اسی کے نام کی دیتے ہیں۔ ہم یہ کام کبھی غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے، پھر ہم مشرک کیوں؟ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ہم معبود تو اللہ کو مانتے ہیں، الہ کا معنی ہی معبود ہے، ہم معبود اللہ کو مانتے ہیں، عبادت بھی کس کی کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں نماز کا نام عبادت ہے، بس روزہ رکھنا عبادت ہے، بس زکوٰۃ دینا عبادت ہے، یہ سارے کام تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ آج بندیالوی بتانا چاہتا ہے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں اور تکلیفوں میں غائبانہ کسی کو پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ پکار کیا ہے؟ بولو ذرا، میں نے احساس ہے تسی تھکے ہوئے ہو تے کھانا بھی تو آنے نہ بعد وچ کھوانا، اسی کھا پی کے آئے۔ یہ جو مصائب میں غائبانہ پکار ہے نا، یہ غائبانہ پکار کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ غائبانہ کی قید میں نے کیوں لگائی؟ اس کی تشریح اتنے آسان لفظوں میں کوئی خطیب نہیں کر سکے گا۔ جو بندیالوی غائبانہ کا لفظ، اس کی تفصیل چٹکی میں کر دے گا،
غائبانہ پکار اس کو کہتے ہیں کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ اگر آپ سمجھ گئے تو بڑے اشکال ختم ہو گئے۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ ایک آدمی ایک فرلانگ دور جا رہا ہے، میں پیچھے سے اس کو آواز لگاتا ہوں، اوئے عبداللہ، اوئے محمد اسلم، یہ بھی تو پکار ہے، یہ عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ کیوں؟ یہ غائبانہ نہیں ہے۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، اسباب کے، ذرائع کے، مشینری کے، فون کے، وائرلیس کے بغیر ہر جگہ سے وہ میری پکار کو سن رہا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ اگر یہ چیز آپ سمجھ لیں، جو ہمارے دوست بہت سی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، وہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں، ہم تک باتیں پہنچتی رہتی ہیں، فیس بک کے ذریعے بھی ہم سنتے رہتے ہیں ان علماء کو، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ بی بی سی والا لندن وچ بہ کے بول رہا، کبیر والے ریڈیو نو کھولیا، بی بی سی کی آواز کتھے لندن تے کتھے کبیر والا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہاں، یہ تو خبریں ہم سنتے رہتے ہیں۔ آگے مولانا کہتے ہیں اے ریڈیو چ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں۔ قوم کہتی ہے کیوں نہیں جی، کیوں نہیں جی، پھر بزرگوں میں تو طاقت ہے۔ پھر کبھی وہ کہتا ہے میچ ہو رہا ہے امریکے، میں نے یہاں ٹی وی کھولا، کمنٹری بھی آ رہی ہے، گیند بھی نظر آ رہی ہے، بلہ بھی، کھلاڑی بھی، کہاں امریکہ اور کہاں کبیر والا، تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں۔ اور اب تو علماء کے لیے بڑی آسان سی مثال ہے، ریڈیو، ٹی وی، وہ کہتے ہیں اے نکا جیڈا آلہ بندہ ہے مکے، وہ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے، کبیر والے کی آواز مکے، مکے کی آواز کبیر والے، اے چھوٹے جے آلے چ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں۔ میں نے کہا اے تیریاں دلیلاں انتہائی کمزور بودیاں، میں صرف پھوک نال انہاں نو توڑ دینا، آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں، میں ان ساری دلیلوں کو توڑ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا، تو میچ وکھا۔ یہاں ہمارے اشاعت و توحید کے نوجوان اور ساتھی اور بزرگ بھی آئے بیٹھے ہیں، اس کی جو میں مثال دوں گا نا اپنی جماعت کی نمائندگی کروں گا، جو سمجھ جاؤ تو سبحان اللہ کہہ دینا، میں اس دی روح کڈھ لینا، میں اس دی روح کڈھ لینا، سم بیٹری بلا۔ اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، وائرلیس کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ پکار مشکل کشا حاجت روا، علماء توحید و سنت، علامہ داؤد
ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو اور بندے کا نظریہ یہ ہو کہ بغیر اسباب کے وہ میری پکاروں کو بندیالوی اور آسان کر دیتا ہے۔ دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، ساڈا کوئی پتر اتھے آیا، بندیالوی دی گل سنے، میں بڑے پیار نال کرنا چاہنا، وہ بھی پیار سے میری بات کو سنے۔ میرا مرشد بیٹھا ہے کراچی زندہ، میں نے مرشد کا نمبر ملایا، میں نے کہا مرشد میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو، جائز یا ناجائز؟ وہ کراچی ہے، میں نے موبائل کے ذریعے بات کی، جائز۔ اب درمیان میں موبائل کوئی نہیں، اور میں کبیر والے میں بیٹھ کے کہتا ہوں مرشد جی میں بیمار ہوں، عقیدہ میرا یہ ہے کہ بغیر اسباب کے وہ میری پکار کو سن رہا ہے، جائز کے ناجائز؟ تسی مردیاں نو روندے پھر دیو، اتھے زندہ پیر کراچی بیٹھا اور بغیر اسباب کے تم اپنی بات اس کو سنا نہیں۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ پکار غائبانہ پکار کیا ہے، زور سے بولو، زور سے بولو۔ میں کہہ رہا ہوں، میری مجال ہے، میں کہوں یہ بات نہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اس کائنات کے سب سے سچے اور سچے انسان نے کہا، میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ اور میرے آقا نے ایک اور مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مخ کس کو کہتے ہیں؟ جڑے کوئی سعودی عرب یا عرب کنٹری رہے ہو تے کدی کدی عربیاں نال چخ بخ ہو جائے تو عربی کہتے ہیں مخ مافی، مخ مافی، تیرا دماغ کوئی نہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا مغز، ساری عبادت کا خلاصہ، ساری عبادت کا نچوڑ الدعاء کیا ہے؟ پکارنا، پکارنا، بولو تو صحیح۔ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں غائبانہ پکارنا، یہ پکار عبادت ہے۔ میں ذرا تفصیل میں چلا جاؤں گا، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا تھے، اپنا وقت بھی تو زیادہ نہیں دینا چاہتا، کیوں جھوٹ بولا؟ میں نے آج بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی، میں بالکل موضوع سے ہٹ کے میں نے گفتگو کو شروع کیا۔ میں نے عظمت صحابہ کا ٹچ دینا تھا، یہاں دینا تھا، میں نے حضرت معاویہ کا ٹچ بھی میں نے دینا تھا۔ میں عظمت صحابہ بیان کرتا ہوں نا، اس موضوع کے اندر رہ کے کرتا ہوں، موضوع کے اندر آئے تو کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کٹ جاؤں اپنے موضوع سے اور میں ایک الگ موضوع شروع کر دوں، ایسا میں کبھی نہیں کرتا۔ آپ سنیں ذرا میری بات کو، آپ سنیں۔ میں نے اختصار سے آپ کو سنا دیا کہ غائبانہ پکار یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اور یہ پکار ہونی چاہیے تو کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت جو ہوئی تو عبادت کے لائق کون ہے؟ کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ پکار عبادت ہے اور یقیناً ہے تو یہ عبادت صرف اور صرف عرش والے کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟
اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے۔ کیوں؟ اللہ ہی کی پکار کیوں ہونی چاہیے؟ بندیالوی کہتا ہے اللہ کی پکار اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے۔ کبیر والا کے لوگ بندیالوی کی اس بات کا کتنا لطف لیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے ایسا قادر ہے، ایسا قدیر ہے، ایسا مقتدر ہے، دل میں آئے نا تو مریم کی گود بغیر خامد کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے۔ پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے۔ جب جبریل نے آ کے مریم کو کہا تھا آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ ایلچی، پیغام لانے والا۔ لے آہبا لکے غلامن زکیہ، میں آیا ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں۔ جبریل کہتا ہے میں آیا ہوں تیرے رب کا قاصد ہوں، میں آیا ہوں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں۔ میں نے ترجمے کرنے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، بالکل آیت کا میں نے ترجمہ کر دیا۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں اللہ کے سوا بیٹا کوئی نہیں دے سکتا، یہاں جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا، میں دوں گا۔ واقعی کہہ رہا ہے، میں کوئی انکار نہیں کرتا۔ سورۃ مریم کی آیت ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ جبریل کہتا ہے میں دوں گا، میں دوں تجھے ستھرا سا بیٹا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی پھر یہ تو قرآن ہوا نا، جبریل دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا تو نبی نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں جی؟ اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی بھی دے سکتے۔ مولانا نے اب اوپر والی سیڑھی پہ چڑھایا، نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں جی؟ اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی دے سکتے ہیں، نبی دے سکتے ہیں تو ولی دے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں جی؟ علماء کا بھی بڑا شان ہے، اور مولوی دے سکتے نے تے میں نہیں دے سکتا۔ ٹوریا کتھوں؟ جبریل تو۔ تند آ کے تروڑی کتھے؟ اپنے تے۔ ولی دے سکتے ہیں، پیر دے سکتے ہیں۔ بندیالوی اس کے دو جواب دینا چاہتا ہے، ایک جواب الزامی دینا چاہتا ہے، ایک جواب تحقیقی دینا چاہتا ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کبیر والے کا چودھری، کبیر والے کا سردار اپنا کوئی ایلچی بھیجے ملتان دے چودھری نو میرا پیغام دے کے آ۔ اے ایلچی جدہ ملتان پہنچے اس چودھری نو ملے، بھیجن والے دی گل کرنیس یا اپنی کرنیس؟ جبریل نو بھیجیا کس آئی؟ مطلب گل کہندی کرنی آئیس، بھیجیا رب نے تے گل اپنی کرنی آئیس کہ میں دوں گا، میں دوں گا۔ آگے سن، مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کنواری، شادی میری نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنیے۔ انا دا میں کی کیسے؟ جبریل پتر کنیے، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں، پتر کنیے دیونا ہویا جبریل نا اگو دسیا انیے، او جو پوچھ دیا کنیے، جبریل پتر کنیے۔ اس نے دینا ہوتا تو بتاتا نا اسے کہ انج پڑھ قرآن،
وہی آیت ہے، وہی آیت ہے، وہی آیت ہے۔ مریم تعجب کرتی ہے، انا جبریل پتر کنیے، جبریل کہتا ہے مجھے پتا نہیں، کالا ربو کے، کالا ربو کے، کہو تو صحیح یار، کالا ربو کے ہوا علیہ حینن، تیرا رب کہتا ہے انجمی دیونا وسڈے واسطے آسان ہے۔ ان کے والد صاحب تھے مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، سرگودھا میں پڑھتے رہے تھے، کئی سال تک وہ پڑھتے رہے سرگودھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کالا ربو کے، کالا مولا تو نے خود قانون نہیں بنایا، نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی، اب میں قانون بنایا ہی، اب مجھے کہتا ہے کہ بیٹا دوں گا بغیر خامند کے، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا مریم اس طرح دینا بھی آسان ہے، اگلی بات میں تب کروں گا جب آپ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں گے۔ اس جملے دا مزہ نہ آوے نا تے پیسے واپس، اور اگر ٹھنڈ پہ جائے نا، ٹھنڈ پہ جائے بے بندے عالوی توحید تے بڑا جملہ کہہ گئے۔ اللہ نے فرمایا مریم ایک قانون میں بنایا ہی، نر مادے دا جوڑا نہ ملے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی، لیکن میں آج اپنا قانون توڑ کے، ضابطہ توڑ کے، اصول توڑ کے، قدرت دا مظاہرہ کر کے تیری گود ہری کرنا چاہنا، میں دنیا والوں نو دسنا چاہنا دنیا دے قانون مک جان، ضابطے مک جان، اصول ٹوٹ جان، ڈاکٹر دا بورڈ فیصلہ کرے اے مریض موت دے پنجے تو نہیں بچ سکتا، وکیلہ دا پینل فیصلہ کرے اے ملزم پھانسی دے پھندے تو نہیں بچ سکتا، ڈاکٹر دا بورڈ فیصلہ کرے اس عورت دی کوکھ تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، اصول مک جان، ضابطے مک جان، قانون ٹوٹ جان، پھر بھی میرے دروازے تے رہنا، میرا دروازہ نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں۔ مریم دی گود ہری کر دیتی بغیر خامند دے، اللہ قادر ہے، اس نو اس واسطے پکارو، اس واسطے پکارو کہ کہوے، زور نال بولو، زور نال بولو۔ 120 سال عمر اللہ دے پیغمبر دی، بیوی دی عمر 99 سال، اتو بیوی بانج، جوان عورت ہی بانج ہوئے نا، جوان عورت بھی وہ بچہ نہیں جمدی، 99 سال دی تا اونج نہیں جمدی، اتو کے ہوئے۔ اگر دوسرے مسلک دا میرا کوئی دوست بزرگ بھائی سن سنن واسطے آیا یا فیس بک یوٹیوب دے ذریعے میری آواز اس تک پہنچے، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، میں منت دی کر رہے ہیں، اپنے اس دوست دی منت کر رہے ہیں، خدا دا نائی 16واں پارا تے سورت مریم تے سورت مریم دا پہلا رکوع ایک ویری پڑھ لے، کھول قرآن۔ میں کدی بھی نہیں آکھاں گا دیوبندی عالم دا ترجمہ پڑھ، کدی بھی نہیں، میں کدی نہیں آکھاں گا اہل حدیث عالم دا ترجمہ پڑھ، قطن
تیرے گھر ہی دیوبندی عالم دا ترجمہ چال ہے، اہل حدیث عالم دا ترجمہ چال ہے، بریلوی عالم دا ترجمہ چال ہے، چل یار شیعہ عالم دا ترجمہ وہ چال ہے، چال اتنا فراخ دل خطیب تو ان کدائی نہیں لبنا، نہیں لبنا۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھاؤ، خدا دا ناجے قرآن پڑھو تے صحیح۔ حضرت زکریا دے رب انی وہن اللزم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، طاقتاں ختم ہو گئیاں، ہمتاں مک گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی میری بانجے، ولم کم بے دعائے کا رب شقیہ، مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ جڑے اہل علم بیٹھے ہو نا، علماء طلباء، میں ایک معنی کرنا چاہنا ولم کم بے دعائے، اس تو پہلے شاید اس علاقے کسی نہ کیتا شقیین دا معنی محروم نہیں ہوندا، شقیین دا معنی ہوندا بدبخت۔ اے سعید دے مقابلے چے سعید بخت والا تے شقی بدبخت، شقیین دا معنی کہ بدبخت۔ ولم کم بے دعائک، اے با جڑی ہے سببیہ، اے علماء طلبہ چنگی طرح جان دیں، بے دعائک دی با سببیہ، معنی سنو، لذت لو، لطف لو، مواحد لوگ جنہ دے سینے میں توحید والا گلشن آباد ہے، مزے لو۔ حضرت زکریا دن ولم کم بے دعائک رب شقیہ، مولا تین پکارن دی وجہ تو میں بدبخت نہیں ہویا، تین پکارن دی وجہ تو میں بدبخت نہیں ہویا، میں کیوں بدبخت ہوواں جڑا تین پکار رہے ہیں، بدبخت وہ ہے جو تین چھوڑ کے ہوراں نو پکار رہے ہیں۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئیاں، سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی میری بانجے، ایک پتر دا سوال ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا ایک پتر دا سوال ہے، ایک پتر دے دے۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا گھٹ منگے آئی، دامن دے مطابق منگے آئی، ظرف دے مطابق منگے آئی، میں پتر بھی دے ساں، آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں، وڈا ہو جاسی تا اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے ساں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سے نعرہ کا جواب دے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ، اس سیرت مصطفیٰ، رحمت اللہ مدیالوی صاحب۔ اتنا جاگتے رہو کہ کوئی نہیں، ہون تو بھی تھکے ہو، آ کے تھک گئے ہو، اذانہ تک ٹھیک ہے۔ علامہ احسان لائی ظہیر مرحوم رحمت اللہ علیہ کہ نہیں یہ تقریر کیتی آئی، اگو لوگ ہے کہ اذانہ تک، انہوں نے کہا پھر میں نے بھی کسی گڈی تے لد کے لے جانا۔ اللہ نے فرمایا پتر بھی دساں، آسمانہ تو نہ رکھ کے، وڈا ہوسی تے نبوت دا تاج۔ اگو حضرت زکریا دن انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، ذرا فرق ویکھو خالق تے مخلوق اچ، ذرا فرق ویکھو معبود تے عابد اچ، ذرا فرق ویکھو رازق تے مرزوق اچ، ذرا فرق ویکھو مالک تے مملوک اچ۔
او آدھا پتر دساں اے آدھا کنیے، او آدھا پتر دساں اے آدھا کنیے۔ اے میری گل غور نال سننی، علماء دی تو تقریراں سنتے رہندے ہو، او قرآن دا ترجمہ بھی کرتے رہندے ہیں۔ جڑا میں ترجمہ کرنا نا اے میں نہیں کیتا، اے ساڈی جماعت دے شیخ مولانا حسین علی الوانی نے کی، وہاں بچنا رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ۔ مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، میں دوئی شادی کرانگا، مولا پتر کنیے، میں جوانی چڑھانگا، مولا پتر کنیے، اے طاقتاں والا سن۔ اللہ نے فرمایا کذالک، کذالک، کذالک دا میں نا اسی طرح، کاف للتشبیح، کذالک دا کاف للتشبیح، اسی طرح۔ جدہ اسی طرح گل کرو نا ودسنا پوندا جس طرح، ایک گل انجی ہو گئی جنجی او ہو گئی۔ اتھے اللہ کے آکھنا چاہتے ہیں اسی طرح، اللہ آکھنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا، تم ہی تو دنیا تے کوئی نہ ہے، تے تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے۔ مولانا حسین علی بولے، مولانا حسین علی نے فرمایا کذالک دا کاف تشبیح واسطے نہیں، کاف لے بیان الکمال۔ علماء کرام، طلبہ، کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی، اسی طرح میں نے نہیں کیتا، میں نے کیا کیتا، یوں ہی۔ کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ یہ لے کذالک دا میں نہ کرنا لے بیان الکمال، انشاءاللہ پچھلے سارے سبحان اللہ دا ریکارڈ ٹوٹ جانا، تو ان لطف اتنا آنا، تو ان مزہ اتنا آنا۔ کاف لے بیان الکمال، حضرت زکریا دن مولا پتر کنیے، میں جوانی چڑھاں گا، دوئی شادی کراں گا۔ اللہ فرمایا کذالک، تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہومن، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تا سادہ کمال ہے۔ مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر سارے موحد علماء انہوں دا نام انشاءاللہ زندہ رہنا ہی رہا، جنہاں توحید دی۔ بس کریے یا کہ ایک اور وجہ دا سو ذکر اہل بیت اجنبی، جب تک جوڑ نہ ملے مضمون تو کٹ کے کوئی شاید بیان نہیں، نہ وہ میرے واسطے چے نہ میں وہ کر سکتا۔ میں انشاءاللہ تو انہوں وعدہ کرنا یا تو دوبارہ من نہیں بلانا، دوبارہ بلانا تو اگلے سال تو انہوں وعدہ رہے انشاءاللہ، انشاءاللہ وعدہ رہے۔ پکار صرف اللہ دی، پکار صرف اللہ، بولو پکار صرف اللہ دی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ قادر ہے، اس واسطے کہ وہ قدیر ہے۔ بندیال بھی آکھنا چاہتا پکار صرف اللہ دی، اس واسطے کہ وہ مالک ہے، اس واسطے کو کہوے مالک ہے۔ منگنا اس کو لچائی دا جڑا مالک ہوئے، منگنا اس کو لچائی دا جڑا مالک ہوئے۔ اے میرا موبائل ہے، میں دا عارضی مالک، اے اللہ میری ملک ہی دیتا، میرے اختیار ہی دے دیتا۔ چاہما کسی نو تحفے نو دے دے ماں میری مرضی، چاہما ویج دے ماں میری مرضی، میرے اختیار چھے، میں مالک ہاں۔ اے ساڑے عزیز ہیں
اے من آکھتے ہیں بندیالوی صاحب ہو اے موبائل من دے دو اے میرے کو منگ دیں موبائل من دے دو اگوں میں دیواں یا نہ دیواں انہاں دا منگنا تو صحیح ہے کہندے کول منگیاں نے دیونا نہ دیونا جس دے قبضے چاہی دیونا نہ دیونا جس دے اختیار چاہی اس کول منگیاں نے اے منگنا کی ہو گیا صحیح ایک بندہ تواڈے وچوں اٹھ کے آدھا بندیالوی صاحب اے جڑا خانے وار روڈ تے پٹرول پمپ ہے نا اے تساں میرے نال لواؤ شاباش اے پٹرول پمپ تساں میرے نال لواؤ اے منگنا صحیح یا غلط کیوں غلط کیوں غلط اتنی گل لوگاں نو سمجھ نہیں آ رہی منگنا اس کو نو چاہیدہ جڑا مالک ہوئے جڑا مالک ہی نہیں اس کو نو کیا منگنا مالک کون ہے للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک لہ الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء مالک یوم الدین مالک الناس اپنی ملک دا ذکر کی مالک میں ہاں ملک میری ملک میرا سلطنت میری تے جلے رب نے منفی لہجہ اختیار کیتا اللہ نے فرمایا ایک پاسے میں ہاں جڑا مالک ہاں ملک ملک اختیار قبضہ سب میرا تے جنہاں نو تو پکار رہا نا ما یملکون من قطمیر ما یملکون من قطمیر او ایک کھجور دے دانے دے بھی مالک نہیں سبحان اللہ تاکھو شاباش ایک کس تے سبحان اللہ کیتا نے میں تو مانا ہی غلط کیتا قطمیر دا میں نہ کھجور دا دانا ہوندا اے تو میں جان کے کیتا تو اہمیت دیوان واسطے قطمیر دا میں نہ کہوے قطمیر دا میں نہ کھجور قطمیر دا میں نہ گکڑ گٹھلی نہیں قطمیر اس چھلکے تے پردے نو آکھ دے نہیں جیڑا گٹھلی دے اتے باریک جیا پردہ لپٹے ہویا ویکھیا کدی ہون جدہ کھجور کھانی ہے میری تقریر یاد کرنی میں بندیالوی یہ گل کر گیا ہی باریک پردہ کتنے دا کوئی آرتی بیٹھا تے کھلوے میں لکھ پردے اکٹھے کرنا وہ 50 روپے دے لیوے لکھ پردے 50 روپے دے نہ وکن ایڈی نکمی شے جس دی قیمت کوئی نہیں مولا تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں اے بھی بندیالوی گل کر کے جاسی علماء تو بڑے سنے لیکن یہ بندیالوی دا معنی کر کے جاسی مولا تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں جس دی قیمت ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میں گٹھلی تے پردہ اس واسطے چڑھایا تاکہ گٹھلی دی جڑی کھٹاس ہے نا ایک کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے مٹھاس گٹھلی والے پاسے نہ آ جائے تے کھٹاس پردہ لایا پردہ روکیا میرے کو وقت نہیں کہ میں تفصیل کراں سمجھدار بندے پہنچ جان گے بندیالوی آکھنا کے چاندہ پردے دا کام میں ہی روکنا ادو دی شے ادے نہ جاوے تے ادو دی شے ادے نہ آوے ایسے پردے نو عربی چ برزخ آکھ دینی سمجھے نہیں نا تساں
ایسے پردے نو عربی چ برزخ آدھے نہیں. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، ایک کا پانی میٹھا دوسرے کا پانی کڑوا، بینہما برزخ، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھا. اے برزخ کے کریندا کوڑا پانی ادے نہ آوے، میٹھا پانی ادے نہ جاوے. مرن تو بعد والا جڑا زمانہ ہی نا او بھی برزخ ہی، ادوں دی شے ادے نہ جاوے تے ادوں دی شے سبحان اللہ. اوے نعرے لان دی کڑی او توان کوئی مانے دی سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی. ما یملکون من کتمیر، کھجور دی گٹھڑی دے اتے باریک جیا پردہ اس دے مالک نہیں. آکھنا تے مولا اے چاہنا نا. ما یملکون من ذرۃ، ما یملکون من شیء، کسی ذرے دے مالک نہیں، کسی شے دے مالک نہیں. ایڈا لمبا چکر لائے، کھجور گٹھلی پردہ. فرمایا ہاں تین سمجھانا چاہنا، قبر نو سمجھ کھجور دی طرح، گٹھلی نو سمجھ مردے دی طرح، پردے نو سمجھ کفن دی طرح. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں. ما یملکون من کتمیر، ما یملکون من کتمیر. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے. لا یملکون، لا یملکون مسقال ذرۃ. یملکون دا معنی میں کرنا یملکون تے لا یملکون دا تساں کرنا. یملکون دا معنی وہ مالک ہیں، یملکون، یملکون دا معنی وہ مالک ہیں. ہن معنی کرو لا یملکون، اور سے معنی کرو. گل سنو، تساں ایتھے جڑے جمعہ پڑھ دیو نا، جڑے مولانا توحید بیان کریں نا، تواڈے چہرے تے خوشی دے آثار آنے چاہیے، خوش ہونا چاہیے. چہرے تے خوشی دے آثار نہ لکھواؤ اپنے. اللہ عرش تے بہ کے فرشتیاں دے درمیان فخر کر رہے، میری توحید بیان ہو رہی، میری وحدانیت دا ذکر ہو رہے. لا یملکون، وہ مالک نہیں ہیں مسقال برابر ذرۃ، مسقال. خدا دی قسم ہے اگر ذرہ عربی دا لفظ ہوندا نا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان. اساں این چان آئی، نکی جڑی شے چانی آئی، خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ. کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ ذرہ دا لفظ ہوندا عربی، سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی بزرگ نو، بابا یہ ہوتا ہے ذرہ. اس آکھا من تک کک سمجھ نہیں آئی، من تک کک سمجھ نہیں آئی. مولا صدقے جاواں کیو جے لفظ بولے آئی. عربی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ، اردو چ بھی ذرہ، پنجابی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ، سندھی چ بھی ذرہ، ہندی چ بھی ذرہ، گجراتی وچ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ. اللہ نے فرمایا کوئی سمجھان دی ضرورت نہیں، جٹ نو بھی سمجھ آندی پئی ہے بے ذرہ کس نو آدھن. لا یملکون مسقال ذرۃ. جلے انہاں دی گل آئی فرمایا ذرے کے مالک نہیں ہیں.
کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے اس کے مالک نہیں ہیں. اور جلے اپنی گل آئی فرمایا لہ الملک. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.